सन 1218 के जाड़ों में बंगाल के अमीर इवास खिलजी ने कासिद के जरिए दिल्ली पैगाम भिजवाया, जिसमें लिखा था, एक सरदार मलिक इख्तियारुद्दीन बलका दिल्ली और बंगाल की हुकूमत का बागी हो गया है। वो जंगलों में एक फौज मुरत्तब कर रहा है, लिहाजा उससे उसकी हरकतों से हुकूमत हिंदुस्तान को बाखबर करना जरूरी हो गया था, इसलिए ये खत भेज रहा हूँ। उधर काफी दिन इंतजार करने के बाद मंगोलिया के सुल्तान चंगेज खान ने जब देखा अफगानिस्तान की राजधानी गजनी से कोई जवाब नहीं आया है और सुल्तान ख्वारिज़्म शाह ने उनके भेजे हुए खत को हल्के में लिया है, तो उन्होंने अपनी फौज के एक सिपह सालार को बुलाकर कहा, अफगानिस्तान से होकर ईरान होते हुए समुंदर तक मंगोलिया हुकूमत की तिजारत के लिए मैंने ख्वारिज़्म मोहम्मद शाह को खत लिखकर रास्ता मांगा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया है, लिहाजा जंग की तैयारी करो और पूरे इलाके में कत्लेआम कर देना। सुल्तान ख्वारिज़्म शाह और उसके बेटे जलालुद्दीन को कत्ल कर देना। तुम्हारे साथ एक तुमेन यानी 10,000 फौज जाएगी। सुल्तान चंगेज खान के इस हुक्मनामे को उसकी बेटी खिंती खातून ने सुन लिया था। वो डर गई थी उसका शौहर जलालुद्दीन शाह भी मारा जाएगा, लिहाजा उसने चाल चली। उसने सुल्तान से कहा, बाबा, इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी बड़ी जंग करने की क्या जरूरत? एक फौज की छोटी सी टुकड़ी लेकर मैं साथ जाऊंगी और अफगानिस्तान से ईरान होते हुए रास्ता मैं हमवार करूंगी। जंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। चंगेज की बीवी बोरते खातून ने जब बेटी खिंती खातून की दिलेरी और बहादुरी की बात सुनी तो बोल पड़ी, ठीक है सुल्तान, इसको इस मुहिम पर रवाना कर दो। सुल्तान की बेटी है, हुकूमत संभालना सीखेगी। सुल्तान चंगेज खान ने खिंती खातून को फौज की एक टुकड़ी के साथ गजनी रवाना कर दिया। इधर इल्तुतमिश अमीर बंगाल इवास खिलजी का खत पढ़ने के बाद परेशान हो उठे थे। उन्होंने अपने बेटे अमीर लाहौर नासिरुद्दीन शाह को दिल्ली तलब किया। नासिरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ दिल्ली चले आए थे। सुल्तान ने जिरगाह चिहलगानी तलब की, जिसमें नासिरुद्दीन शाह की मौजूदगी में अमीर इवास खिलजी के जरिए भेजे गए खत का मसला रखा गया। सुल्तान ने कहा, नासिरुद्दीन, तुम अमीर माह बनाए गए हो और तुम्हारी फौज माह की मशक के लिए सबसे मुनासिब जगह बंगाल है। वहाँ समुंदर है, नदियाँ हैं और बारिश भी ज्यादा होती है, लिहाजा तुम्हें तुम्हारी फौज माह के साथ बंगाल भेज दिया जाए, जहां तुम्हारी मदद इवास खिलजी और उसकी फौज करेंगे। तुम्हारी इस पर क्या राय है? नासिरुद्दीन ने कहा, बेशक सुल्तान की राय बेहतर है, लेकिन पहले हम इस बागी मलिक इख्तियारुद्दीन बलका खिलजी को तलाश कर उसे बगावत की सजा देना चाहेंगे। इसके लिए मैं इवास की फौज का मोहताज नहीं रहना चाहता। मैं खुद अपनी फौज तश्कील करूंगा जो आज़ादाना मेरे साथ काम करेगी। सुल्तान इल्तुतमिश ने कहा, ठीक है। बंगाल के करीब ही अवध का किला खाली है। बागी अमीर कैमूज रूमी के मारे जाने के बाद से यह किला खाली पड़ा है। तुम्हें अमीर अवध बनाया जाता है और फौज रखने के लिए हमारी फौजी छावनी व तालीमी मरकज
نالندہ تمہارے حوالے کی جاتی ہے۔ آج سے امیر ماہ ناصر الدین شاہ کو امیر اودھ کے عہدے سے بھی نوازا جاتا ہے۔ امیر ماہ ناصر الدین بہت خوش ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا میں اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ اودھ جاؤں گا اور بہرائچ کی درگاہ حضرت سید سالار مسعود غازی کی مزار اقدس کی بھی زیارت کیا کروں گا۔ سلطان التتمش نے ناصر الدین شاہ کی حفاظت کے لیے لاہور سے سپہ سالار محمد خالد اور سالار حمیرہ خاتون کو طلب کر انہیں ناصر الدین شاہ کی فوج کا سپہ سالار بنا کر انہیں اودھ کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ یہ قافلہ دلی سے بدایوں آیا جہاں ان کا زبردست استقبال کیا گیا۔ کچھ تاریخ ساز کا ماننا ہے ناصر الدین شاہ کی پیدائش یہیں ہوئی تھی اور یہیں کی گلیوں میں ان کا بچپن گزرا تھا، اسی لیے لوگ ان کے خیر مقدم میں جوش سے بھرے ہوئے تھے۔ کوئی ان کے ہاتھ چوم رہا تھا، کوئی گلے لگا رہا تھا۔ سن 1218 اگست کا مہینہ دلی کا یہ قافلہ بہرائچ پہنچا۔ امیر ماہ و امیر اودھ ناصر الدین شاہ نے بہرائچ میں رک کر درگاہ شریف میں سلام کرنے کے بعد نئی مہم پر کام شروع کرنے کی منشا ظاہر کی۔ بہرائچ میں امیر ماہ ناصر الدین شاہ کا زبردست استقبال کیا گیا۔ امیر بہرائچ محی الدین کی رہنمائی میں امیر ماہ ناصر الدین زندہ باد اور اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے لگ رہے تھے۔ عوام میں بھاری تعداد میں بہرائچ کے کئی قبیلے کے لوگوں کے علاوہ نانپارہ کے لوگ موجود تھے جن کی رہنمائی قبیلہ کے سردار کر رہے تھے۔ نانپارہ قبیلہ کے سردار بھولے کو امیر بہرائچ اپنے ساتھ لیے ہوئے تھے۔ بھولے بہت خوش تھے۔ ان کی بیٹی اور داماد کی تقرری ان کے علاقے میں ہوئی تھی۔ گھوڑے سے اترنے کے بعد امیر اودھ اور امیر ماہ ناصر الدین شاہ مزار اقدس پر حاضری دینے گئے۔ ان کے ساتھ میں ان کے دوست ابراہیم، سید عالم، غلام اولوغ خان، ملک التونیا کے علاوہ سپہ سالار محمد خالد و ان کی بیوی سالار حمیرہ خاتون، امیر بہرائچ محی الدین و سردار بھولے موجود تھے۔ اس کے بعد بہرائچ کے لوگوں نے امیر ماہ ناصر الدین شاہ کے ہاتھ کا بوسہ لیا اور شام یہاں گزارنے کے بعد صبح یہ قافلہ اودھ کے لیے روانہ ہو گیا۔ ادھر سن 1219 کے جاڑوں میں سلطان چنگیز خان کی بیٹی خنتی خاتون سلطان کا خط لے کر غزنی پہنچ گئی تھیں۔ قلعے کے باہر فوج کو حکم دیتے ہوئے خنتی خاتون نے کہا تم لوگ قلعے کے باہر رکو، میں قلعے میں جاتی ہوں، میں جب بلاؤں گی تبھی اندر آنا۔ قلعے میں اندر داخل ہوتے ہی خنتی خاتون نے پہرے داروں کے ذریعے سلطان محمد خوارزم شاہ کے بیٹے جلال الدین شاہ کو بلوایا۔ جلال باہر آیا، اس نے اپنی بیوی خنتی خاتون کو قلعے کے اندر کھڑے دیکھا تو ہکا بکا رہ گیا۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے حرم خانے میں لے گیا جہاں خنتی نے پوری بات بتائی اور سلطان چنگیز خان کا خط اسے دے دیا۔ جلال خنتی کو لے کر سلطان خوارزم محمد شاہ کے دربار میں گیا اور بھری دربار میں بتایا سلطان یہ چنگیز خان کی بیٹی خنتی خاتون ہے، اس سے میں شادی کر چکا ہوں، یہ میری بیوی ہے۔ سلطان نے یہ خط دیا ہے، انہیں اپنے ملک سے ہو کر سمندر تک جانے کا تجارتی راستہ دینا ہی ہوگا، انکار کے صورت میں جنگ ہوگی اور سب مارے جائیں گے۔
کئی سرداروں نے کہا پہلے یہ بتاؤ کیا تمہارا نکاح ہوا ہے؟ جلال نے کہا نہیں، میں نے اس کی مانگ میں سندور ڈال کر اس کے قبائلی رسم کے مطابق شادی کی ہے۔ سرداروں نے کہا تو پھر ہم لوگ اس کو بہو کی شکل میں قبول نہیں کر سکتے، اور ملک سے ہو کر راستہ دینے کی بات وہ بھی قبول نہیں۔ راستہ دینے کے بعد بھی ظالم سلطان چنگیز خان کی فوج سے کوئی بچ نہیں پائے گا۔ خنتی نے کہا آپ لوگ پریشان نہ ہوں، میں سب سنبھال لوں گی، اور اس نے ایک سپاہی کے ذریعے اپنی فوج کے 2 سالاروں کو قلعے کے اندر بلوایا۔ خنتی ان سالاروں کے قریب گئی اور اچانک ایک سالار کو خنجر مار دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی لاش پڑی تھی۔ خنتی نے دوسرے سالار سے کہا اس کی لاش لے جاؤ، اپنے سلطان کو دے دینا، میں سلطان خوارزم شاہ کی بہو ہوں، میں منگول حکومت کو اپنے ملک سے ہو کر جانے کا تجارتی راستہ دینے سے انکار کرتی ہوں، اور اگر کبھی غزنی حکومت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو انجام برا ہوگا، میں ہی ان کے خاتمے کا سبب بنوں گی۔